بہت ہی سافٹ بیکری سٹائل میں وینیلا سپنج ہم گھر بنائیں گے، وہ بھی پتیلے میں بغیر کسی اوون کے۔ تو اسے بنانا بہت ہی آسان ہے۔ سپنج بنانے کے سارے ٹرکس اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم نے کیک والا مولڈ لے لیا ہے پیارا سا، اور اس کو آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے۔ اس کے اندر میں نے ایک بٹر پیپر لگا دیا ہے، اور بٹر پیپر لگانے کے بعد بھی ہم اس کو آئل سے اچھے طریقے سے گریس کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس کیک والا مولڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی گھر میں جس میں برف جماتے ہیں وہ کٹورا لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹپ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سپنج بنانا ہے بیکری سٹائل میں تو اس کے لیے انڈے روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے۔ اگر انڈے فریج کے رکھے ہوئے آپ لیں گے تو ہمارا سپنج بالکل بھی ٹھیک نہیں بنے گا۔ آپ نے اب انڈوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ ایک فلفی سا کریمی ٹیکسچر آ جائے۔ یہاں پہ میں نے 4 انڈے لیے ہیں اور 3 سے 4 منٹ کو میں نے بیٹ کر لیا ہے بیٹر کی مدد سے۔ اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی اس کو اتنا کریں کہ ایک فلفی سا ٹیکسچر آ جائے۔ ہاف کپ پاؤڈر شوگر ایڈ کریں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں پہ میں شوگر ایڈ کر رہی ہوں، اور بیٹر کو ہم نے یہاں پہ روکنا نہیں ہے۔ 1/4 کپ کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ آئل یہاں پہ میرے پاس 50 گرام ہے، شوگر 100 گرام تھی۔ میئرمنٹ میں ہمیں کافی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ ایک انڈا ڈال رہے ہیں تو اس کے حساب سے 25 گرام چینی اور 25 گرام میدا لینا ہے۔ 4 انڈے، اس کے لیے 100 گرام میدا اور 100 گرام چینی۔ اب 1 چمچ ہم نے یہاں پر وینیلا ایسنس کا ایڈ کیا ہے۔ یہ انڈوں کی اسمیل کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ 1 ٹیبل اسپون بیکنگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے، اور اب ہم وسک کی مدد سے اس کو آرام سے مکس کر لیں گے۔ آپ کسی اسپون کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں۔ ½ ٹی اسپون میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے۔ اگر آپ بہترین سپنج تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے انڈوں کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بہت ہی فلفی اور کریمی سا ٹیکسچر میں آ جائے۔ جتنا اچھا آپ انڈوں کو بیٹ کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارا سپنج ریڈی ہوگا۔ 1/3 ٹی اسپون یہاں پہ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے، اور 1/4 ٹی اسپون یہاں پہ میں نے یلو فوڈ کلر ایڈ کیا ہے۔ جو بیکری سٹائل میں سپنج ہوتے ہیں ان کے اندر فوڈ کلر ہوتا ہے، اس لیے میں نے ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ ½ کپ میدا ایڈ کریں گے، 100 گرام۔ چھلنی کی مدد سے ہم اس کو چھان کر ایڈ کریں گے۔ پہلے میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے، اور اب ہم اس کو اچھے سے فولڈ کریں گے۔ آپ نے یہاں پر سپیڈ کو بالکل سلو رکھنا ہے، بہت تیزی کے ساتھ آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا۔ اب باقی بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اور پیار سے اس کو فولڈ کرتے جائیں گے۔ بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ رہیں۔ یہاں پر ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے، اور ہم نے مولڈ پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ آپ بھی جب بھی سپنج تیار کریں تو اس کے لیے مولڈ کو پہلے ریڈی رکھا کریں۔ تو اب ہم اس کو مولڈ کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس طریقے سے ہمارا فلفی سا کریمی سا مکسچر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بہت گاڑھا ہوگا تو اس سے بھی ہمارا سپنج سخت بنے گا۔ یہاں پر ہم نے سارا مکسچر ایڈ کر دیا ہے۔ اب 2 سے 3 بار ہم اس کو ٹیپ کریں گے۔ 15 منٹ کے لیے ہم نے پتیلے کو پری ہیٹ کر لیا تھا، اور اس کے اندر ہم نے ایک سٹینڈ رکھا ہے جس کے اوپر ہم یہ مولڈ رکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ سٹیل کی کٹوری رکھ کر اس کے اوپر یہ مولڈ رکھیں گے۔ اب ہم اس کو کور کر لیں گے۔ 40 منٹ کے لیے دم کی آنچ پر ہم اس کو بیک کر لیں گے۔ 40 منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں، اور سٹک کی مدد سے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو ہماری سٹک بالکل ڈرائی آئی ہے۔ اگر آپ کی ویٹ آتی ہے تو آپ 5 سے 10 منٹ کے لیے اس کو مزید بیک کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو باہر نکال لیں گے اور نائف کی مدد سے کیک کو مولڈ سے نکال لیں گے۔ 10 سے 15 منٹ کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ مکمل ٹھنڈا ہونے پر ہی آپ اس کو مولڈ سے باہر نکالیے گا۔ میں ویڈیو میں دکھانا چاہ رہی ہوں، اس وجہ سے میں نے فوراً کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے مولڈ سے نکال لیا ہے۔ بٹر پیپر بھی ہم نے اتار لیا ہے۔ اب ہم ایک پیس کٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارا سپنج کتنا ہی سافٹ ہے۔ تو اگر آپ میری ریسپی کو فل فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی سپنج بالکل سافٹ رہے گا۔ دیکھیں کتنے مزے کا، اندر سے بھی پکا ہوا اور بالکل سافٹ سا، جس طریقے سے ہم بیکری میں کھاتے ہیں آپ بیکری سے مت لائیں، گھر بنائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ میری ریسپی کو فل فالو کریں گے تو مایوس نہیں ہوں گے۔ تو اگر میری آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔